کہ آنے والا جو آیا وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ نہ مکے کا لگتا تھا نہ مدینہ منورہ کا لگتا تھا، خوبصورت بہت تھا۔ اس کے چہرے سے اور اس کے لباس سے سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس کی داڑھی میں تراش بہت خوبصورت تھی، کپڑے بالکل چمکتے اور اجلے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور آ کر کے دو زانوں حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر اتنے قریب بیٹھ گیا، حالانکہ اتنے قریب کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ میں حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ فکر رکھنے والے کہ نبی ہماری طرح انسان ہے؟ جہاں جبریل بھی دو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جبریل اس شان سے فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگایا اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے چند سوالات کیے۔ آخری سوال سے پہلے والا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ یہ احسان ہی کی تشریح کو تصوف کہتے ہیں، اسلام کی تشریح کو اللہ اکبر فقہ کے قانون کی طرح تشریح کر دی گئی، ایمان کو علم کلام کے حوالے سے اس کی تشریح کر دی گئی، لیکن احسان یہ تصوف ہے، اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا سوال تو پوچھ لیا گیا، اب یہ احسان کیا ہے؟ یہ تیسرا سوال تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاحسان، احسان کیا ہے؟ یعنی تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر اس شان سے کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جب صوفی عارف کامل کی منزل پر پہنچتا ہے تو کانکا کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے اور حجابات اٹھتے ہیں اور وہ حالت نماز یا عبادت میں رب کا مشاہدہ کر لیا کرتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عارف کا سب سے کم درجہ، یہ عارف کا یعنی صوفی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے اور حجاب عظمت اور حجاب اکبر تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ دوسرے قدم میں اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ یہ عارف کا فرماتے ہیں، عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہے، اور جب عارف کامل ہو جاتا ہے، جب کم درجہ یہ ہے کہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، یہ کم درجہ ہے۔ جب عارف کامل ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب عارف کا مقام یہ ہے، عارف کا، تو عارف کا یہ مقام ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب شان صحابیت یہ ہے تو پھر شان مصطفیٰ کیا ہوگا؟ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم چشتی صابری ہیں، سہارنپور کے ارد گرد کے لوگ اپنے آپ کو چشتی صابری کہتے ہیں، میں نے کہا چشتیت تو غریب نواز کے عقیدے کے بغیر ہے ہی نہیں۔ تو جب غریب نواز ایک قدم میں عارف کو عرش تک مان رہے ہیں تو پھر تم کو معراج مصطفیٰ سے اختلاف کیا ہے؟ جب ان کی نالین بردار کا مقام یہ ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج پہ جانے سے ہمیں تعجب نہیں ہوتا، وہاں سے آنے پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ معراج پر گئے کیوں اور کس طرح گئے؟ اس لیے کہ مولوی جی جب تیرے اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض کیسے ہو سکتا؟ ابھی جب معراج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جیسے ہی معراج کی باتیں ہوگی تو پھر باتیں ہونے لگی، کیسے گئے؟ میں نے کہا جب تیرے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں، حضور تو اپنے گھر گئے ہیں نا، گھر گئے ہیں، میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت
ہمیں تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آئے کیسے. کیا ان کا بھی گھر ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں, کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے. کتنی آیتیں پڑھی جا سکتے, سنیے. وہ پہلی بات, انسان جہاں سے آتا ہے وہی اس کا مکان ہوتا ہے. وہ آئے کہاں سے تھے, کہاں سے آئے؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم, قرآن کہہ رہا ہے لقد جاءکم, تحقیق کے ہمارے پاس سے تمہارے پاس رسول, عزت والا رسول آیا. اللہ فرما رہا ہے وہ ہمارے پاس سے ہی آئے تمہارے پاس. دوسرے مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ, اللہ اکبر, وہ اللہ ہے جس نے اپنے پاس سے تمہارے پاس رسول کو بھیجا. تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہر جگہ بھیجا بھیجا بھیجا. یہ بھیجے کا مطلب کیا ہے؟ ارے بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا. حضرت آدم کے لیے نہیں کہا, حضرت موسیٰ کے لیے نہیں کہا, حضرت داؤد کے لیے بھیجنے کی بات نہیں کی. بھیجنے کی بات انہی کے لیے. جب حضرت آدم کی بات آئی تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. اسی طرح حضرت خلیل اللہ کے لیے کہا کیا؟ جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. یعنی ان کو بنا کر بھیجا, ان کو بھیج کر بنایا. ابراہیم لوگوں کے امام آ کر بنے, آدم اللہ کے خلیفہ آ کر بنے. تنہا میرا نبی ہے جو بن کر آیا. حضور خود فرماتے انی بعثت معلما, میں معلم بن کر آیا ہوں. بن کر, کہیں تو بنایا جا رہا تھا. اب ہم نہیں کہتے, تم ہی کہہ دو کہ جہاں سے آئے اس کا پتہ تم ہی بتا دو. اس لیے کہ علم کا غرور تو آپ کو بھی ہے. آپ کے یہاں تو قاصد مقام پر حق ہو کہنے والے پہنچے. یہ حضور کی مقام پر حق ہو کہنے والے پہنچے. یہ حضور کی نگاہ کا فیض تھا کہ میرے آقا نے صحابہ کو ایک نظر ڈال کر ان کو اس مقام پر پہنچا دیا. ہاں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی خانقاہ بناتے تو صحابہ نے کیوں خانقاہ نہیں بنائی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں بنائی کہ اوروں کو دل صاف کرنے کی ضرورت تھی عبادت سے, اور صحابہ کو عبادت سے دل صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کے لیے رسول اللہ کی نگاہ ہی کافی تھی. نگاہ مصطفیٰ نے ان کو ایسا عارف کامل بنایا. اور یاد رکھنا حضور کا ہر صحابی عارف کامل ہے. اور کیسا عارف کامل ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا بچہ قریب سو رہا تھا اور میرا گھوڑا وہاں پہ بندھا ہوا تھا. میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, میرا گھوڑا بدکنے لگا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے. میں نے تلاوت روک دی. اس کے بعد وہ گھوڑا بدکنا بند ہو گیا. میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے, نور کی قندیلیں اتر رہی ہے, گھوڑا بدک رہا ہے. جیسی تلاوت میں نے روک دی, قندیلیں واپس جانے لگی, گھوڑے کا بدکنا بند ہو گیا. پھر میں نے تلاوت شروع کی. جب میں نے تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا, پھر میں نے بند کر کے رکھ دیا. صبح کو رسول اللہ سے عرض کیا, یا رسول اللہ, گھوڑا کا بدکنا, آسمان سے قندیلوں کا اترنا, میرے بچے کے قریب سوئے سے رک جانا, یہ کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں او ابن حضیر, جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو فرشتے رحمت کے نازل ہو رہے تھے. اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو تو فرشتوں کی زیارت کر لے.
یہ صحابہ کا عرفان ہے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، عرض یہ کر رہا تھا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو دلیل، ایک تو مشاہدہ۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا بڑا مشہور جملہ پوری دنیا میں گونجا کہ جب علم تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے تو مشاہدہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مشاہدہ، حضور نے مشاہدہ بھی کرایا۔ جیسے کہ میں نے ابھی معجزات کا ذکر کیا، آپ کو اشارے کے طور پہ جو نہیں سمجھے ان کو بتا دوں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تو بتا کیا دلیل چاہیے تجھے۔ یاد رکھنا یہ اور بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے؟ کتنے؟ کل معجزات کتنے؟ تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت لکھتے ہیں 9 آیات بینات، 9 معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے؟ 9 معجزے، 9 معجزے، ٹھیک؟ اللہ نے اتنے دیے۔ اور حضور کے لیے یہ تھا کہ آپ سے جو مطالبہ کیا جائے اور آپ چاہیں تو پورا کریں۔ حضور نے اس شخص کو کہا تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کیا دیکھنا کیا چاہتا ہے یہ بتا۔ اس نے کہا وہ جو 2 درخت ہیں نا، ان درختوں کو آپ اپنے پاس بلائیں، اگر آپ درختوں کو اپنے پاس بلا لیں میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا تو خود جا اور جا کر ان سے کہنا کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جے پور والوں کا جواب نہیں، مولانا ضیاء الدین کے پڑوس میں رہنے کا اثر تو ہے یہاں پر، ہاں، لیکن آگے والوں کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن پیچھے والے بھی سن رہے، اس کا احساس بھی مجھے ہونا چاہیے۔ آقا نے بولا تو خود جا اور جا کر اس سے کہنا تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب درخت کو اس نے کہا، کہنے والے نے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، حضور نے نہیں بلایا، پیغام بھیجا کہ جا کے کہنا تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو وہ درخت آگے کو ہٹا، پیچھے کو ہٹا، دائیں کو ہٹا، بائیں کو ہٹا۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر۔ یہ محدثین کی زبان ہے اور وہ چل کر کے آیا، لیکن عشق والوں کی زبان یہ ہے، وہ جڑیں نہیں نکال رہا تھا صرف، بلکہ وہ تو جھوم رہا تھا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ جس کے بلانے پر درخت بھی جھومتے ہوئے جائے، اگر سنی مدینے جھومتے ہوئے جائے تو پھر اس میں فتویٰ کیا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں یہ نصیب کی بات ہے۔ ارے جھومنے والے تو یہاں جھوم رہے ہیں ان کے نام پہ، ہم تو وہ مسلک عشق و محبت رکھتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، پل صراط سے بھی ہم سیدھے نہیں گزریں گے، بلکہ ہم تو وہاں بھی جھومتے ہوئے گزریں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ حیدری۔ یقین تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کہا پل سے وجد کرتے، لیکن وجد کرنے کی وجہ فتاوی رضویہ لکھنا نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ ہدایت بخشش نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ 108 علوم و فنون کی مہارت نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ تصوف نہیں، فقہ نہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہونا نہیں، وجد کرنے کی وجہ کیا؟ یار کھڑے ہو کے رب سلم سلم کہہ رہا ہے۔ ارے جس کا یار سلامتی کی دعا کرے پھر اس کو گرنے کا خوف کیا ہے؟ بلکہ وہ تو عشق میں کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو
खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, और फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। उनके सिवा, सिर्फ उनके सिवा, सिर्फ उनके सिवा, सिर्फ उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर